آج ہم ایک ایسی نظم کی گہرائی میں اتریں گے جو ہمارے جدید دور کے وجود پر کچھ بہت ہی گہرے اور شاید کچھ تکلیف دہ سوالات اٹھاتی ہے۔ یہ انسانی دکھ، بے سمتی اور سچ کی تلاش پر ایک شاعر کی کھوج ہے۔ نظم شروع ہی اس ایک لائن سے ہوتی ہے جو بار بار لوٹ کر آتی ہے۔ یہ صرف ایک مصرع نہیں ہے، بلکہ سمجھیں کہ یہ پوری نظم کی روح ہے۔ یہ ایک ایسی پکار ہے جو جواب مانگ رہی ہے، اور اس الجھن کا اعتراف ہے جو شاعر محسوس کر رہا ہے، اور شاید ہم سب بھی کرتے ہیں۔ تو اسی بنیادی سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاعر اپنی بات کا آغاز کرتا ہے، اور وہ ایک ایسی دنیا کی تصویر کھینچتا ہے جو جیسے اندر سے کھوکھلی ہو رہی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں سچائی اور وضاحت کہیں کھو گئی ہے۔ یہاں شاعر سچ کو ایک ڈوبتے ہوئے سورج سے تشبیہ دیتا ہے جو خود میں ایک بہت ہی طاقتور استعارہ ہے۔ وہ پوچھتا ہے، کیا سچ کا سورج واقعی ڈوب چکا ہے؟ کیا حق اور سچائی کی زمین اب بنجر ہو گئی ہے؟ یہ سوال ہمارے دور کے اخلاقی بحران پر سیدھی چوٹ کرتے ہیں۔ اور اس زوال کی نشانیاں کیا ہیں؟ شاعر ان کی تفصیل کچھ یوں بتاتا ہے۔ ہر طرف ایک غم پھیلا ہوا ہے، ایک ایسے پرسکون جسم کی تلاش ہے جو کہیں ملتا نہیں، ایک بے کفن ضمیر ہے، یعنی ایک ایسا ضمیر جو اخلاقی طور پر مر چکا ہے، اور دن کی روشنی میں بھی ایک کالی رات کا احساس ہے۔ یہ منظرنامہ ہمارے دور کی بے چینی کو بہت خوبی سے بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ زوال صرف سچائی کی کمی تک محدود نہیں ہے۔ اب شاعر ہماری بے مقصد ترقی اور جدید زندگی کے تضادات پر بات کرتا ہے۔ یہاں ایک اور زبردست استعارہ استعمال ہوا ہے۔ ایک ایسے قافلے کا تصور کریں جو چل تو رہا ہے مگر اس کا کوئی رہنما نہیں، کوئی رہبر نہیں۔ یہ ہماری آج کی سوسائٹی کی بہترین عکاسی ہے۔ ہم سب آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، لیکن کیا کسی کو معلوم ہے کہ ہماری منزل کیا ہے؟ کوئی سمت ہے بھی یا نہیں؟ یا یہ صرف چلنے کے لیے چلنا ہے؟ شاعر اس پورے المیے کو 3 مرحلوں میں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ پہلا، ہر کوئی زندگی چاہتا ہے، ہر کوئی جینا چاہتا ہے۔ دوسرا، تضاد یہ ہے کہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ زندگی اصل میں ہے کیا۔ اور تیسرا، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر کوئی اسی نامعلوم زندگی کے لیے ہر موڑ پر مر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس میں ہم سب کہیں نہ کہیں خود کو پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اس بے مقصدیت سے اب نظم کا رخ ایک بہت ہی براہ راست سماجی تبصرے کی طرف مڑتا ہے۔ یہ تبصرہ ہماری ٹیکنالوجی کی کامیابیوں اور ہماری روحانی بے سکونی کے بیچ کے ٹکراؤ پر ہے۔ شاعر اس بات کو مانتا ہے کہ انسان نے سائنس میں ناقابل یقین ترقی کی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا ہے۔ یہ لائن فخر کا احساس دلاتی ہے، لیکن اصل میں یہ ایک بہت گہرے اور تکلیف دہ تضاد کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ اور یہ ہے وہ تضاد جو کھل کر سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ہم نے ستاروں کو چھو لیا، دوسری طرف اسی زمین پر ہماری زندگی ایک بوجھ بن کر رہ گئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری ترقی کا آخر فائدہ کیا ہوا؟ اگر انسان اپنی ہی زمین پر خوش نہیں ہے، یہ جدید انسان کا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ شاعر خود کو اور اپنے سوال کو اس تیز رفتار اور غصے سے بھرے دور کے سامنے ایک فقیر کا بیتو کا سوال کہتا ہے۔ اس میں ایک تلخ سچائی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا جو رفتار کی دیوانی ہے ایسے بنیادی سوالات کو نظر انداز کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سوال پوچھنا ضروری ہے۔ اب ہم نظم کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں شاعر ہمیں اپنے سب سے چونکا دینے والے منظر کے ساتھ ایک ادھورے جواب پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نظم کا آخری اور شاید سب سے تکلیف دہ مشاہدہ ہے۔ اگر ہم سب ایک ہی انسانیت کا حصہ ہیں تو پھر یہ کیسی تقسیم ہے کہ کچھ لوگ گندگی کے ڈھیر پر پلنے کے لیے مجبور ہیں؟ یہ عدم مساوات اور سماجی زوال کی ایک ایسی تصویر ہے جو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ نظم کوئی آسان جواب نہیں دیتی۔ اس کی طاقت جواب دینے میں نہیں، بلکہ مسلسل اور ایمانداری سے سوال کرنے میں ہے۔ یہ ہمیں کسی تسلی کے بجائے ایک بے چین کرنے والی حقیقت کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور سوال کی ذمہ داری ہم پر ڈال دیتی ہے۔ تو آخر میں نظم ہمیں وہیں واپس لے آتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، لیکن اب شاعر کا سوال صرف اس کا نہیں رہتا بلکہ ہمارا سوال بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی گونج ہے جو اس تجزیے کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں باقی رہے گی۔ تم اگر بتا سکو